اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، 37، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہاری جانب سے جو تقویٰ ہوگا وہ وہاں پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ حضرات گرامی، یہ جو قربانی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے جس کا کل بیان ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے قربانی کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں یہ جانور، اور ان پر اللہ کا نام لو، تو یہاں پر دیکھیے ذکر خاص طور سے کیا کہ ان پر اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب یہ قربانی ہو جائے تو تم خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو کھلاؤ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ آیت نمبر 36 میں تھا، اب اس کے آگے یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ بات تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اللہ تک ان قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ خون تو وہ ہے جو بہہ گیا، اور گوشت وہ ہے جو تم نے کھا لیا۔ اللہ کو یہ نہیں پہنچتا ہے۔ جو چیز پہنچتی ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کا وہ خوف جو انسان کو گناہ کے کاموں سے روک دے، جو برے کاموں سے، برائیوں سے انسان کو روک دے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ۔ تمہارے دل کے اندر جتنا اللہ کا تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے ہاں پہنچے گا، اس کے اوپر تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اس کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بنیاد پر تمہیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی، اس کے بنیاد پر تمہیں اللہ کا انعام نصیب ہوگا۔ لہذا نیت خالص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قربانی کے اندر بسا اوقات انسان کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوے کا جذبہ آ سکتا ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو، شہرت کے لیے کر رہا ہو، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی قربانی کر لیں، اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں اور سماج کے کہنے کی وجہ سے بھی بسا اوقات انسان قربانی کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرما دیا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ عبادت ہے اور اس میں صحیح نیت چاہیے۔ اگر نیت تمہاری دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو پھر تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر تم نے یہ قربانی اللہ کے لیے کی ہے، اس کی عبادت کو سمجھتے ہوئے کی ہے، اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کی ہے، تو پھر تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور نیت کا تو معاملہ اس قدر ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سارے اعمال، صرف قربانی ہی نہیں، سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اگر نیت تمہاری درست ہے تو یہ اعمال مقبول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو مسلم شریف کتاب البر والصلہ کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا
کہ تم جو عمل اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہاری صورت کیسی ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا مال، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نے کتنا مال قربان کیا ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا دل کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ تو اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، لہذا دلوں کو صحیح نیت سے، اخلاص کے ساتھ دلوں کو مزین کرو اور اپنے اعمال کو سنتوں سے مزین کرو۔ اعمال وہ قبول ہوں گے اللہ کے یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، ریاکاری سے پاک ہوں گے، صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں گے، وہ اعمال قبول ہوں گے۔ اور نیت کا تو اللہ اکبر اس قدر مرتبہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے کتاب المغازی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے لوٹے ہیں اور مدینے کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ قال وهم بالمدینہ حبسهم العذر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جب بھی کوئی منزل پار کی، کوئی وادی پار کی تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول مدینے میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینے میں تھے لیکن تمہارے ساتھ تھے، ان کو عذر نے روک رکھا تھا، عذر کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، وہ جا نہیں سکے، وہ غزوے میں شرکت کر نہیں سکے، لیکن ان کی نیت تھی کہ اے پروردگار کاش کہ یہ عذر میرے ساتھ نہ ہوتا، کاش کہ میں بیمار نہ ہوتا، کاش کہ یہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی شریک ہوتا۔ یہ ان کی نیت تھی۔ اللہ نے اس دل کے اندر موجود اس نیت کا ان کو یہ بدلہ دیا کہ جو ثواب تم کو ملا ہے وہ ثواب ان کو ملے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بہت دینے والا ہے۔ لہٰذا اگر آدمی اچھے اعمال کی نیت کرے کہ پروردگار میں یہ کام کروں گا، پروردگار میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی اس کو ثواب دیتا ہے۔ کتنی عظیم الشان رحمت ہے ہمارے پروردگار کی۔ اسی طرح سے بہت اچھی طرح سے یہ بھی آدمی بات جان لے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی کس قدر مختصر ہے۔ چند دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری قبر کہیں ہوگی بنی ہوئی۔ جب اور زمانہ بیتے گا تو اس قبر کا نام و نشان بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس دنیا میں دوسرے لوگ ہوں گے جو چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر بندہ اگر صحیح نیت سے عمل کر لے تو ابدی جنت اس کو مل جاتی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی نہ ختم ہونے والی، بے انتہا شاندار، تمام آرزوؤں تمناؤں کو پوری کرنے والی جنت۔ ذرا سی نیت اور تھوڑا سا عمل انسان کو ابدی جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ کس قدر اپنے بندوں پر رحمان اور رحیم ہے، کس قدر وہ رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو تقوی ہے دلوں کا وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تمہیں اللہ کا خوف کتنا ہے، تم اللہ سے ڈر کتنا رہے ہو، اکیلے میں ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، تمہیں اللہ کا ڈر ہے یا لوگوں کا ڈر ہے، تم اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہوئے کتنے گناہوں کے کاموں سے رک رہے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت اللہ کے سامنے ہو۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبر اللہ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے شکر گزاری کر کے ہوئے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔
بخاری شریف کتاب الاضاحی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چتکبرے مینڈھے یعنی دمبے قربان کیے، جو دمبے ہوتے ہیں بھیڑ، وہ قربان کیے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا. اور اللہ اکبر تو آپ اکثر پڑھتے رہتے تھے، اونچی جگہ پر چڑھتے تو بھی اللہ اکبر پڑھتے. اور عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الحج میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے اور اونٹ پر جب آپ بیٹھتے تو آپ 3 دفعہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ کو کہنا کس قدر پسندیدہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کس قدر اہتمام فرماتے ہیں. اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندہ جانتا ہی نہیں کہ ہم نے جو اللہ اکبر کہا ہے اس کا کس قدر ثواب ہے. اس قدر ثواب ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. آگے فرمایا اللہ نے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو بشارت سنا دو. یہ محسنین کیا ہیں؟ جو صحیح نیت کے ساتھ جنہوں نے قربانی پیش کی ہے ان کو بشارت سنا دو. محسنین، احسان کرنے والے، یہ محسنین کیا ہیں؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسنین وہ ہیں، احسان ہر وقت یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو حدیث جبرائیل ہے جس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ مل احسان، اللہ کے رسول یہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت تھی کتاب الایمان کی. تو معلوم یہ ہوا کہ محسنین وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ وہ جیتے ہوں. کیا کہنے، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو. خوشخبری کیا ہے؟ ان کے لیے شاندار زندگی ہے، ایسی عمدہ زندگی کہ جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو نیک لوگوں میں سے بنائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.